ٹھیک ہے. اب بات ہم اب آ رہا ہوں میں بلڈ لائن کی. بالکل ایسے بھائی میرے گھر میں 5 لائنیں چل رہی ہیں, 5 کبوتر چل رہے ہیں, وہ میری 5 لائنیں ہیں. جب میں باہر سے لائن ذرا کلیئر کر دیں, نسل کو کہہ رہے ہیں. ہاں جی نسل کہہ رہے ہیں, میں جب باہر سے کبوتر لا کے ایڈ کروں گا اپنے کبوتروں میں نے بلڈ ڈال دیا. آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ میں جٹ ہوں. جٹ ہے نا. اب جٹوں کی یہ آپ کی جو فیملی ہے نا, یہ ایک لائن چل رہی ہے. لائن چل رہی ہے. آپ جب باہر سے کسی جٹوں کے اپنی برادری کے علاوہ ہو جاٹی, لیکن وہ جو آپ کی برادری وہ نہ ہو, مطلب کس کو مجھے نہیں پتا برادری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, مطلب آپ جٹ ہیں تو یہ بھی جٹ آپ کا فیملی ریلیشن نہیں ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہے. ایک لائن یہ ہے, ایک لائن یہ ہے. جب یہ اگر آپ دونوں کی اگر ہوتی ہے, آپ کی فیملی میں کوئی بچہ بچی کی شادی ہوتی ہے, تو دو بھائی ایک لائن میں دوسرا بلڈ آ گیا, یا دوسرے بلڈ میں پہلی لائن آ گئی, دیٹ از بلڈ لائن. بالکل ٹھیک ہے. اب جب اس کی ڈیفینیشن کے بعد اب آگے چلیں کہ یار یہ لائن میرے پاس چل رہی ہے گولڈن کبوتروں کی. اب میں نے باہر سے ایک کبوتری ڈالنی ہے یا کبوتر ڈالنا اپنے کبوتروں کے اندر, تو بھائی مجھے یہ پتا لگنا چاہیے کہ میں نے اپنی لائن کو خالی اپنی لائن کو مینٹین کرنا ہے یا 2 راستے نکالنے ہیں, ایک لائن یہ بھی بنانی ہے. یہ ہے استادی, اصل استادی ادھر ہے. اچھا چلے میں اسی پہ آپ بات پوری کریں. سمجھ آ گئی آگے مجھے سمجھ آ گئی. دیکھیں یہ ایک کبوتر ہے گولڈن, یہ آپ کے گھر کی لائن ہے, یہ ایک مادی لے کے آپ نے کراس کرا, یہ 2 راستے نکل آئے, ایک نر نکل آیا, ایک مادی نکل آئی. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک جگہ پہ آپ کی لائن ہے, ایک جگہ پہ بلڈ لائن. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار میں نے خالی لائن ہی لینی ہے, اپنی لائن ہی لینی ہے, بلڈ شامل کیا, لائن مینٹین کر لی, یا میں نے وہ بلڈ بھی چلا. دیٹ از جینیٹکس. یہی گیم ہے, یہی باریکی ہے. اچھا چلو میرا ایک چھوٹا سا سوال, معصومانہ سوال, کمال کر دیا آپ نے میاں صاحب, آج کمال کر دیا. یہ میرے چینل کے اوپر 595 ویڈیو ہیں, یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں بلڈ لائن کسی نے بریف کی ہے, پہلا بندہ جس نے بلڈ لائن بریف. ایک دن بیٹھا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا, بات کر رہا ہے بڑا سینئر استاد, ان بریڈنگ کی, ٹھیک ہے, کراس بریڈنگ کی. یار میں نے دیکھا اس کو, تو میں نے کہا یار کانسیپٹ ہی نہیں پتا, کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ یار ان بریڈ کیا ہے, لائن بریڈ کیا ہے, کراس بریڈ کیا ہے, کیا یہ ہے کیا. اسی منہ کاٹے کے نا 3 لفظ پتہ نہیں چک کے کر دینے ہیں. بالکل ان 3 لفظوں کی وجہ ڈیفینیشن نہیں پتا. خیر آپ سوال کریں. اگر ہم نے, ہمارے پاس ایک لائن چل رہی ہے, ہاں جی, اس میں ہم نے بلڈ لائن, آپ کی ڈیفینیشن کے بلڈ ایڈ کیا, تو اگر ہم اپنی لائن کو بہتر کرنا چاہیں کوئی اور بلڈ ڈال کے, وہ نر ڈال کے کریں گے کہ مادہ ڈال کے کریں گے؟ اگر تو آپ نے اپنی لائن رکھنی ہے, ہاں جی, آپ کہتے ہیں یار میں نے بلڈ ایڈ کیا, کبوتر کو میں نے بہتر کر لیا, لیکن لائن میں نے اتنی نہیں چھوڑنی. بالکل آپ نے مادی ڈالنی ہے, مادی ڈال کے جو اس میں سے آگے نکلے اس کی مادی لائن والی ڈالنی ہے کہ بلڈ والی ڈالنی ہے؟ دیکھیں آپ اپنی لائن کی بات کر رہے ہیں ہاں جی, آپ کے پاس کبوتر ہے, کبوتر یار میرے پاس حامد بھائی یہ کبوتر ہے اے, یہ لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ میری لائن ہے, اس کو میں نے مینٹین کرنا ہے, میں نے اپنی لائن خراب نہیں کرنی. ٹھیک ہے, میں کبوتر کراس دوں, ٹھیک ہے, میرے کبوتر کے پر پرزے یا چیزیں شیپ بہتر ہو جائے, لیکن لائن میری مینٹین رہے, مطلب جینز جو ہے میرے کبوتر کے مینٹین رہے. آپ ایک مادی پکڑے اپنے کبوتر کے ساتھ کراس دیں, ٹھیک ہو, اس میں سے جو پٹھی نکلے وہ آپ رکھ لیں, وہاں تک آپ کی لائن سکیور ہے, ٹھیک, کبوتری مائنس ہے. لیکن اگر آپ نے اس کبوتری کا پٹھا نکلوایا اور اپنے کبوتروں میں ڈال دیا, تو سمجھے آپ نے وہ لائن شامل کر دی, آپ کی لائن ختم ہو گئی. نہیں ختم نہیں نا, کسی حد تک نہیں, دیکھیں نا, ڈومینیٹنگ وہ دوسری آ گئی. نہیں بالکل نہیں, ٹھیک ہے, پیرلل دونوں چل پڑے. ٹھیک, اب کیسے چلیں؟ میں نے جینیٹکس کے اوپر میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ 2 زی میل کے پاس ہیں, 1 زی فیمیل کے پاس. بالکل ایسے, زی اور زی ملے تو میل, سنگل زی ڈبلیو فیمیل. جب آپ نے مادی کراس کی نر کے ساتھ 2 ڈبلیو آگے پٹھا بن گیا, تو 2 چیزیں آ گئی بھائی, وہ مادی کا بھی آ گیا, نر کا بھی آ گیا. جب آپ نے خالی مادی لی تو اس میں صرف آپ کے نر کا جینز ہے, اسے آپ جیسے مرضی چلائیں وہ آپ کی لائن مینٹین رہے گی. اس بات کو ذرا ریپیٹ کر دیں, بہت بڑی بات بہت, اس بات کو ریپیٹ کر دیں دوستو, یہ بات بڑی دھیان سے سن لیجئے گا. یہی بات تو گوگل کر لیں, مل جاتی ہے, گوگل کو گولی مارے, ہم کبوتر باز ہیں, ہمیں یہی سے آسان طریقے سے سمجھ, یہی بات ذرا ریپیٹ کر دیں. زی والی, آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ حامد بھائی میرا ایک کبوتر ہے, میں اس کی لائن مینٹین کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے؟
میں نے آپ سے کہا کہ ایک مادی پکڑیں اپنے نر کے ساتھ کراس دے دیں, ٹھیک ہے جو اس کی پٹھی نکلے گی وہ سکیور آپ کی لائن کمپلیٹ. ٹھیک ہے اس میں جو آپ نے مادی ڈالی ہے اس کے کوئی جینز ٹرانسفر نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ نے وہ جو مادی اپنے نر کے ساتھ کراس دی اور پٹھا نکل آیا, اس پٹھے کے پاس ایک سیکس جینز اپنی ماں کا ہے, ایک باپ کا ہے. جب آپ اسے اپنے کبوتروں میں شامل کریں گے تو آپ نے اس مادی کو شامل کر لیا, اس مادی کی نسل کو بھی شامل کر لیا. یعنی اب کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس مادی کی نسل لینی ہے یا نہیں لینی. اب اس کو دوستو میاں صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا تشریح کر دیتا ہوں. وہ یہ بات میاں صاحب نے کہی کہ اگر ایک آپ کے گھر کا فرض کر لے اسپیسیفک کوئی ٹیڈی کبوتر ہے, ٹیڈی کے ساتھ باہر کی کوئی مادی لگاتے ہیں, ان میں سے جو پٹھی نکلتی ہے وہ ٹیڈی ہوگی, اس کو آپ سیو کر لیں گے. اگر آپ اس میں سے پٹھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کراس میں ہوگا, اوریجنل لائن ختم ہو چکی ہوگی, اس میں 50-50 پٹھی بھی ہوگی اور پٹھا بھی ہوگا. پٹھی کے اندر صرف جی اگر آپ چاہیں تو وہ پٹھا ڈال کے تو پھر بھی آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں. ہاں جی کر سکتے, لیکن اس میں آپ شور نہیں ہوں, شور نہیں ہوں گے. بالکل آپ ٹھیک ہے, کیونکہ جو پٹھا ہے وہ آگے اپنے پٹھے میں بھی ٹرانسفر کرے گا, پٹھی میں بھی کرے گا. اب جو پٹھے میں ٹرانسفر کرے گا ہمیں نہیں پتا کہ اس نے اپنی ماں کا کر دیا یا باپ کا کر باپ دیا. کا کر دیا. دیکھیے اگر آپ دوبارہ فرض کر لیں, میں نے جیسے ٹیڈی کی بات کی, دوبارہ ٹیڈیوں میں ادھر لے کے جائیں گے وہ کم تو ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا.